وضو کے فرائض۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کیا کرو اور اپنے پاؤں بھی دھو لیا کرو۔ وضو کا پہلا فرض چہرہ دھونا، شروع پیشانی سے یعنی جہاں سے بال جمنے کی انتہا ہو، تھوڑی تک لمبائی اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان، منہ ہے، اس حد کے اندر جلد کے ہر حصہ پر ایک مرتبہ پانی بہانا فرض ہے۔ مسئلہ، جس کے سر کے اگلے حصے کے بال گر گئے یا جمے نہیں، اس پر وہیں تک منہ دھونا فرض ہے جہاں تک عادتاً بال ہوتے ہیں، اور اگر عادتاً جہاں تک بال ہوتے ہیں اس سے نیچے تک کسی کے بال جمے تو ان زائد بالوں کا جڑ تک دھونا فرض ہے۔ وضو کا دوسرا فرض، ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا۔ اگر کہنیوں سے ناخن تک کوئی ذرہ بھر بھی جگہ دھلنے سے رہ جائے گی، وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ، ہر قسم کے جائز ناجائز گہنے، چھلے، انگوٹھیاں، پونچیاں، کنگن، کانچ وغیرہ کی چوڑیاں، ریشم کے لچھے وغیرہ اتنے تنگ ہوں کہ نیچے پانی نہ بہے تو اتار کر دھونا فرض ہے، اور اگر صرف ہلا کر دھونے سے پانی بہہ جاتا ہو کر دینا ضروری ہے، اور اگر ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی نیچے پانی نہ بہہ جائے گا تو کچھ ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ، ہاتھوں کی 8 گھائیاں، انگلیوں کی کروٹیں، ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے، کلائی کا ہر بال جڑ سے نوک تک، ان سب پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر کچھ بھی رہ گیا یا بالوں کی جڑوں پر پانی بہہ گیا، ایک بال کی نوک پر نہ بہا، وضو نہ ہوا، مگر ناخنوں کے اندر کا میل معاف ہے۔ وضو کا تیسرا فرض، سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے۔ مسح کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے، خواہ ہاتھ میں تری اعضاء کے دھونے کے بعد رہ گئی ہو یا نئے پانی سے ہاتھ تر کر لیا ہو۔ مسئلہ، سر پر بال نہ ہوں تو جلد کی چوتھائی اور جو بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح فرض ہے، اور سر کا مسح اسی کو کہتے ہیں۔ مسئلہ، یاد رہے امامے، ٹوپی، دوپٹے پر مسح کافی نہیں۔ ہاں، اگر ٹوپی دوپٹہ اتنا باریک ہو کہ تری پھوٹ کر چوتھائی سر کو تر کر دے تو مسح ہو جائے گا۔ مسئلہ، سر سے جو بال لٹک رہے ہوں ان پر مسح کرنے سے مسح نہ ہوگا۔ وضو کا چوتھا فرض، پاؤں کو گھٹنوں سمیت ایک دفعہ دھونا۔ بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر تاکہ باندھ دیتے ہیں کہ پانی کا بہانا درکنار تاکے کے نیچے تر بھی نہیں ہوتا۔ ان کو اس سے بچنا لازم ہے کہ اس صورت میں وضو نہیں ہوتا۔ گھائیاں اور انگلیوں کی کروٹیں، تلوے، ایڑیاں کو یہ سب دھونا فرض ہے۔ مسئلہ، جن اعضاء کا دھونا فرض ہے ان پر پانی بہہ جانا شرط ہے۔ ضرور نہیں کہ قصداً پانی بہائے، بلا قصد و اختیار بھی ان پر پانی بہہ جائے۔ می، برسا اور اعضائے وضو کے ہر حصہ سے 2 قطرے می کے پڑ گئے، اعضاء دھل گئے، سر کا چوتھائی حصہ نم ہو گیا یا کسی تالاب میں گر پڑا اور اعضائے وضو پر پانی گزر گیا تو وضو ہو گیا۔ وضو کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ، امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، اور جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ پلکوں کے نکلے، ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، اور جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، اور جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے، پھر اس کا مسجد کو جانا اور نماز مزید بڑھا، یعنی نیکیوں کے اندر اضافہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری کوئی بات سنی پھر اسے آگے لوگوں تک پہنچایا۔